جانا آگے ہے، جانا آگے ہے۔ نظام ہدایت کے مقابلے پر اور نظام تقوی کے مقابلے پر وہ مسلسل ایک نظام گمراہی لے کے چل رہا ہے۔ سننا سننا اور اسے ذہن میں رکھتے جانا، ابلیس نظام تقوی کے مقابلے پر ایک مسلسل نظام گمراہی لے کے جا رہا ہے، اور عجیب شان کے ساتھ قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے ابلیس کے کاموں کو۔ سورہ کہف میں آواز دی، اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ بھائی طویل آیت ہے، آرام سے سننا تاکہ نظام گمراہی سمجھ میں آ جائے۔ جب نظام گمراہی سمجھ میں آ جائے گا نا، پھر میں جاؤں گا نظام حفاظت کی طرف۔ بہت توجہ ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم، سنو تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا، ففسق عن امر ربہ، ابلیس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کمنٹری سن لی، بیان سن لیا ہم نے، پھر سننا، اس لیے کہ ابھی میں نے آدھی آیت کا ترجمہ کیا ہے اور آدھی آیت کا ترجمہ اب کروں گا۔ ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ابلیس جن تھا، ابلیس نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی۔ ہو گئے نا بیان مکمل ابلیس کے سلسلے میں؟ اب اللہ تم سے پوچھتا ہے انسانوں سے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، ایسے ابلیس کو تم اپنا ولی مانتے ہو اور مجھے چھوڑ رہے ہو؟ نہیں نہیں، ذرا ترجمہ پھر سننا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم ابلیس کو اور اولاد ابلیس کو اپنا ولی مانتے ہو؟ یعنی طے ہو گیا کہ ابلیس لامحدود نہیں ہے، اس کی ذریت قیامت تک جائے گی۔ عجیب ہے، عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ جہاں قرآن نے ذہن انسانی کو لا کے ایک مسئلہ حوالے کیا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، سنو تم ولی مانتے ہو؟ اب یہ بات ولایت تک آگے کا سنتے جانا، تم ابلیس کو ولی مانتے ہو؟ تم ابلیس کی اولاد کو ولی مانتے ہو؟ دیکھو بھائی بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ ترجمے ہی میں سارا زور ہے۔ تم ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی مانتے ہو، حالانکہ ہم نے انہیں آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا۔ دیکھو میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کی باریکیوں تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، تم ابلیس کو ولی سمجھتے ہو، حالانکہ ہم نے ابلیس کو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا۔ یعنی کہہ دیا کہ ولی وہ ہوگا کہ آسمان بن رہا ہو وہ دیکھ رہا ہو۔ دیکھا یعنی عجیب رخ ہے، عجیب رخ ہے۔ تم ابلیس کو اپنا ولی سمجھتے ہو، حالانکہ دیکھو اب یہ شیٹس ہیں زبان کے شیٹس اور زبان کی جہتوں سے مفہوم کو نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ابلیس کو اپنا ولی مانتے ہو، حالانکہ ہم نے ابلیس کو آسمان و زمین کی خلقت کا گواہ نہیں بنایا۔ یعنی ولی وہ، توجہ، ولی وہ جو گواہ ہو، ولا خلق انفسہم، ابلیس کو تو اپنی خلقت کا بھی گواہ نہیں بنایا، ولی وہ جو اپنی خلقت کا بھی گواہ ہو۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے، ولی وہ جس سے اللہ مدد لے۔ سمجھ گئے نہیں؟ بھائی سننا، اس لیے کہ اب کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اگر حرف سے اتر جائے بات تو پھر سنو، ما کنتو متخذ المضلین عضدا، ہم نے کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے مدد لی؟ ولی سے۔ یہ ولی کے سیاق و سباق میں بات ہو رہی نا بھائی، توجہ رہے، ہم نے کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لی۔ ابلیس گمراہ ہے،
ابلیس گمراہ کرنے والا ہے، ہم نے اسے کبھی مدد نہیں لی، تم مجھے ولی سمجھتے ہو؟ تو ولی وہ جس سے اللہ مدد لے، توجہ رہے، ولی وہ جس سے اللہ مدد لے۔ تو اللہ کو کب ضرورت پیش آئی مدد کی؟ کہاں ضرورت پیش آئی مدد کی؟ وہ جو ہر ایک کی مدد کرے، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو صاحب قدرت ہے، وہ جو صاحب جبروت ہے، وہ جو مالک الملک ہے، اس مالک الملک کو کبھی ضرورت پڑی مدد لینے کی؟ اگر کبھی لی مدد لی تو گمراہ سے نہیں لی، ولی سے لی۔ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ بھائی دنیا نے ابو طالب کو کافر تو سمجھا، لیکن محمد کے لیے وسیلہ مدد بھی بنا۔